رحمۃ اللہ علیہ، بڑی ہی پیاری کتاب ہے اور اس کا نام ہے جذب القلوب. کتاب کا نام ہے دلوں کا کھینچنا. دنیا میں ایسا نایاب نام شاید ہی کسی کتاب کا ہو. جذب القلوب، دلوں کا کھینچنا. الی دیار المحبوب، محبوب کے دیار کی جانب، محبوب کے دیار کی جانب دلوں کا کھینچنا. اس میں شیخ محقق، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان کو شیخ محقق ہی کہتے ہیں. اور کہتے ہیں ہمارے اکابرین میں سے حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ جب مدارج النبوہ لکھ رہے ہیں تو مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ مجھے وہ باتیں بھی یاد ہیں گھر میں جب میری ماں مجھے دودھ پلایا کرتی تھی تو جو معاملات ہو رہے ہوتے. یعنی اس قدر حافظہ مضبوط ہے. فرماتے تھے کہ جب میں 2 سال کا تھا اس وقت کی باتیں مجھے آج یاد ہیں اور ایسے یاد ہیں جیسے ابھی کل ہی ہوئی تھی. اور یہ حضور کی ایک حدیث مبارکہ لکھتے ہیں جذب القلوب الی دیار المحبوب میں، کہتے ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میں اس پر درود بھیجتا ہوں. جو بھی پڑھا لکھا اور جو بھی کوئی پگڑیوں والا یا جو بھی کوئی جبوں گپوں والا یا جو بھی کوئی، سرکار نے کہا جو بھی سے مراد سب، میری امت میں کسی نے بھی مجھے درود بھیجا تو سرکار فرماتے ہیں وہ مجھ پر درود بھیجے گا تو میں بھی اس پر اور پھر کھڑی فرما دے خس خس جنا. سرکار میں تو درود بھیجوں تو میری کیا اوقات ہے، لیکن آپ کی طرف سے درود آئے. خس خس جنا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں. رب فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بھیجے میں اس پر درود، مل کر بولیے درود بھیجوں گا. جو مجھ پر سلام بھیجے میں اس پر سلام بھیجوں گا. اور اہل سنت کتنا پیارا درود بھیجتے ہیں، کتنا پیارا سلام بھیجتے ہیں. ایک صیغہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، سرکار پر درود بھی پہنچ جاتا ہے، سلام بھی پہنچ جاتا ہے. یاد رکھیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پر ہمیں حضور پر درود بھیجنے کا حکم بھی فرمایا اور سلام بھیجنے کا بھی حکم فرمایا. اور جب اس نے سلام بھیجنے کا حکم فرمایا تھا نا تو اس نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ درود کی طرح سلام بھیجو، اس نے فرمایا درود بھیجو اور جو زیادہ بھیجنا ہے وہ سلام بھیجو. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہا ان پر میرے محبوب پر درود بھیجو اور کثرت کے ساتھ زیادہ سلام بھیجو. اسی لیے عاشقوں کے کلم جب وجد میں آتے ہیں تو وہ پھر سلام کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو ایسے بیان کرتے ہیں. فرماتے مصطفیٰ جانے رحمت میرے امام کا بھی انداز دیکھیے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو کہ حضور آپ نے صرف ایک سلام کیوں نہیں بھیجا؟ آپ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ 1 سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ 2 سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ 4 سلام، 10 سلام، 1000 سلام، چلو 1,00,000 سلام. آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا وسلموا تسلیما، ان پر سلام زیادہ بھیجنا ہے. تو پھر ہم کیسے بھیجتے؟ بس ہم نے ایسے ہی بھیجا شمع بز میں صرف یہی نہیں کہ سرکار کی پوری ذات پر، نہ نیچی نظروں کی شرموں حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. ہمیں آپ اونچی بینی تو آپ سنتے ہوں گے، بینی کہتے ہیں ناک کو. کس کو بولتے ہیں؟ ناک کو. اور مدارج النبوہ میں شیخ محقق لکھتے ہیں
کہ حضور کی جو ناک مبارک تھی نا، جیسے کوئی پہلی نگاہ حضور کو دیکھتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ حضور کی ناک مبارک تھوڑی اونچی ہے. اب حضور کی ناک مبارک اونچی محسوس ہوتی تھی، لیکن جب وہ قریب آ کر حضور کے ناک مبارک کو دیکھتا تھا تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ حضور کے مبارک ناک پر ایک نور کا حالہ ہے جو سبحان اللہ. ہم نے بڑے بڑے حسینوں کی باتیں سنی، بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کے قصے سنے، اور پھر نتیجہ پتہ کہاں نکلا؟ اس بات پر جو امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مصر کی عورتوں نے تو حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تھا، جب بھی انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، جب وہ میرے حضور کے حسن کو دیکھ لیتی تو اپنے دل ہی چیر دیتی. حضور اتنے حسین، اتنے سونے. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے تھے تو حضور علیہ السلام کے رخسار میں ہمیں اپنے چہرے نظر آ رہے ہوتے. ایسے نورانی تھے، کہتے وہ مسکراتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جائے. ہمیں درود تو ابھی بھی نہیں بھیجا. میں بس آپ کو ایک بات بولوں، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یار ہم صرف باتیں کرتے ہیں ان کی، ہم صرف کیا کرتے ہیں؟ باتیں کر رہے ہیں. حضور کی آنکھیں ایسی ہیں، حضور کا چہرہ ایسا ہے، ان کا مدینہ ایسا ہے، ان کے مدینے کی گلیاں ایسی ہیں. آج تک ان کے مدینے کی گلیوں میں ان کی خوشبو بکھری ہے. آج تک جانے والے اپنے مسام کو معطر کرتے ہیں. ان کا مدینہ محبت کی راجدھانی ہے. ان کے شہر سے ہو کر آنے والا پھر زندگی بھر چین نہیں پاتا. اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور وہ بس یہی کہتا نظر آتا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے. ہم نے تو سرکار کو دیکھا ہی نہیں اور ہماری یہ حالت ہے. جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کی کیا کیفیت ہے. شفا شریف میں سرکار کی محبت کا جانوروں کے اوپر جو اثر ہے نا، اس کو اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، شفا شریف میں جہاں حیوانات کا باب ہے اس کی پہلی روایت ہے یہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے گھر میں ایک بکری رکھی ہوئی تھی. گھر میں ایک بکری تھی. تو سیدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر میں ہوتے تھے نا تو وہ بکری گھر میں ٹھہری رہتی تھی جتنی دیر حضور گھر میں ہوتے تھے. تو فرمایا جب حضور گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو کہتے وہ کبھی باہر نکلتی شور مچاتی، کبھی اندر آتی شور مچاتی. جب تک حضور گھر نہ آتے وہ باہر جاتی اندر آتی، باہر آتی اندر آتی. فرمایا جب حضور گھر میں آ جاتے نا تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہتی تھی کہ اب اس کو چین آ جائے گا. ایک بکری کے اوپر حضور کی ایسی کیفیت طاری ہو گئی. حضور جس دراز گوش پر حضور بیٹھا کرتے تھے نا، ان کی کیفیت. جب حضور کا وصال ظاہری ہوتا ہے تو وہ دراز گوش اتنا سمجھدار ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام اس کو فرماتے تھے جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ. تو وہ جاتا تھا اور ان صحابی کے دروازے پر جا کر یوں سر مارتا تھا اور انہیں پتہ چلتا تھا مجھے سرکار نے بلایا. سبحان اللہ. حضور کا تو گدھا بھی ایسا سمجھدار تھا، حضور کا تو گدھا بھی ایسا صرف سمجھدار نہیں تھا، وہ حضور کی محبت میں دیوانہ تھا پورا. جب حضور کا وصال ہوا، راوی کہتے ہیں حضور کو دفن کر کے آئے تو اس نے کبھی مسجد میں آنا تو کبھی حضور کے گھر جانا، کبھی مسجد میں آنا تو کبھی حضور کے گھر آنا. تو حضور اسے نظر نہ آئے، جس کی وجہ سے یہ صحابہ کے گھروں پہ جاتا تھا اور دروازوں پر اپنا سر مارتا تھا، حضور نہ ملے. یہاں تک کہ 2-3 دن گزرنے کے بعد اس کی حالت غیر ہو گئی اور یہ مدینے کی گلیوں میں دوڑتا تھا اور چیختا، مدینے کی گلیوں میں دوڑتا اور چیختا. اور پھر ایک دن اس نے کنویں کے اندر چھلانگ لگائی اور جان دی. حضور کی مبارک اونٹنی جس پر حضور سواری کیا کرتے تھے، قصوہ نام تھا اس کا. کیا نام تھا؟ قصوہ. جب حضور کا وصال ہوتا ہے نا تو وہ آخری کھانا تھا جو حضور نے اس کو کھلایا تھا. اس کے بعد اس نے کسی کے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ ہفتے بھر کے اندر یہ انتقال کر گیا.
جانوروں تک۔ محدثین لکھتے ہیں کہ مکھی بھی جانتی تھی کہ یہ حضور کے کپڑے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کے لباس کو خشک کرنے کے لیے ڈالتی تو فرماتی کہ اس وقت بھی مکھی حضور کے کپڑوں پر نہیں تھی بیٹھتی۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب کافروں سے یہ کہا نا، فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے یہ معبود کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ فرماتا تھا کہ ایک مکھی ہی بنا دو، تم اپنے سارے معبودوں کو جمع کرو اور ایک مکھی ہی بنا دو۔ اور یہاں ایک مفسر ہے، انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ اللہ نے مکھی کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ مکھی نے ادب کیا اور وہ کبھی حضور کے کپڑوں پر نہیں بیٹھی، اور اللہ نے اس لیے اس مکھی کا تذکرہ کیا کہ اس کا نام قرآن کے اندر ڈال دیا۔ میں کہا کہ بدلے میں انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ ایک مکھی ہی تم بنا دو، اور یہ مکھی کی فضیلت ہے کہ وہ کلام اللہ کا حصہ بنی، اور وہ فضیلت اس کو ادب کی وجہ سے ملی کہ وہ کبھی حضور کے کپڑوں پر نہیں بیٹھی۔ اور پھر اس مکھی کے بارے میں آپ کیا کہو گے کہ جس کا جو ہے وہ اللہ نے اس کو یہ توفیق بخشی کہ وہ شہد بناتی ہے اور وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام جب اس سے فرماتے ہیں، فرمایا کہ رس تو نمکین ہے اور تمہارا جو ہے وہ شہد میٹھا کیوں ہے؟ پھول تو نمکین ہوتے ہیں، شہد میٹھا کیوں ہے؟ کہندی سونے ہاں یہ میٹھا اس لیے ہے کہ جب میں چوستی ہوں تو پھر واپسی پر آپ پر درود ہی بھیجتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مکھی جو ان پر درود بھیجے تو وہ نمکین چیزوں کو مٹھاس دے دے، تو پھر ان کا جو امتی ان پر درود بھیجے گا اس میں کیسی مٹھاس ہوگی۔ میں اپنی گفتگو کو کلوز کرنے لگا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ ایک بار پڑھ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا